حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غزوہ بدر کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان صحابی رسول جنہوں نے شرکت فرمائی، 313 مجاہد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی یہ بات مشہور ہے، آپ کو واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ نے سبحان اللہ کہتے جانا ہے۔ غزوہ بدر کے میدان میں عتبہ، شیبہ اور ولید یہ میدان میں آئے اور مبارزہ کرنے لگے، للکارنے لگے کہ اپنے مسلمانوں میں سے کوئی بہادر ہمارے مقابلے میں بھیجا جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں میں سے 3 صحابیوں کو بھیجا۔ وہ تینوں صحابی میدان میں گئے تو انہوں نے کہا، عتبہ، شیبہ اور ولید نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، یہ ہمارے مقابلے کے آئی نہیں، آپ قریش میں سے بھیجے، انصاریوں سے نہیں ہم جھگڑا کریں گے، انصاریوں کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں گے، یہ ہمارے مقابلے کے ہی نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے نظر دہرائی اور اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا۔ یہ تینوں بہادر میدان میں آئے۔ آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آیا تھا ولید۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لمحوں میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آیا تھا شیبہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی چند لمحوں میں واصل جہنم کر دیا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ تھا شیبہ کے ساتھ۔ تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آئے، وہ زخمی ہو گئے۔ تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے اس کے وار کو روکا اور اسے بھی واصل جہنم کیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا۔ ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے، خندق کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ خندق کے میدان میں عمر ابن ود خندق عبور کر کے ایک جگہ سے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا، آ کے مبارزہ کرنے لگا، للکارنے لگا کہ میرے مقابلے میں کسی کو بھیجا جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بجلی کی طرح میدان میں اترے، تو آگے کہتے ہیں آؤ مقابلہ کرو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر ابن ود، مقابلہ کرو، میرے ساتھ مقابلہ کرو، مجھ پہ وار کرو۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تم کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں پہل نہیں کروں گا، پہل تم کرو۔ تو عمر ابن ود نے حملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کو روکا اور ایک زوردار ضرب لگائی جو اس کے سر پہ لگی، سر سے لے کے پاؤں تک اس کے 2 ٹکڑے کیے، ساتھ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ معاملہ دیکھ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حرکت میں آئی۔ وہ زبان جس زبان سے حق نکلتا ہے، وہ زبان جس زبان سے سچ نکلتا ہے، وہ زبان جس زبان سے رب کی باتیں سنا جاتی ہیں، وہ زبان جس زبان سے صحابہ رب کی باتیں سنا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، تیری ایک ضرب قیامت تک کے عبادت گزاروں کی عبادت سے افضل ہے، میری ساری امت کے عبادت گزاروں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو بھی آیا بچ کے نہیں بھاگ سکا، سوائے 2 شخصوں کے۔ اپنی بات کو جلد سے جلد ختم کرتا ہوں۔ 2 شخص تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور بچ کے بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک غزوہ احد میں طلحہ بن ابو طلحہ، جو کافروں کی طرف سے علمدار تھا، وہ سامنے آیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور وہ اپنے کپڑے اتار کے بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کے مارے، شرم و حیا کی وجہ سے
اس کو چھوڑ دیا۔ اور ایک اور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور کافر پر حملہ کیا اور اس کو قتل کرنے ہی لگے تھے کہ اس نے تھوک پھینکا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پہ گرا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے علی، آپ نے اس شخص کو کیوں چھوڑ دیا جو آپ کے شکنجے میں آ چکا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب اس نے میرے چہرے پہ تھوک پھینک دیا اور میرے دل میں اس کے لیے اشتعال آ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ کام کر جاؤں، کہیں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے۔ علی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہو، جس کام میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو علی وہ کام ہی نہیں کرے گا۔